کسی زمانے میں پاکستان کرکٹ کو بام عروج تک پہنچانے والے اور اسپن ڈپارٹمنٹ میں تہلکہ مچا دینے والے ثقلین مشتاق کا طوطی پوری دنیا میں بولتا تھا۔ آف اسپنر کا ایک مشہور ہتھیار ہے، دوسرا وہ انہوں نے ایجاد کیا، مرلی دھرن کو انہوں نے دوسرا سکھایا، اور پھر مرلی دھرن نے اس کے بدولت جو کارنامے سر انجام دیے وہ تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ثقلین مشتاق پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کوچنگ بھی کر چکے ہیں، اور ان کا ایک بڑا مشہور جملہ وائرل ہوا تھا، قدرت کا نظام والا۔ قدرت کا نظام ہے بھائی۔ خیر، آج جس چیز پہ بات کرنا مقصود ہے وہ ایک لطیفہ ہے، میں ایک ریل میں بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ ثقلین مشتاق سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان انڈیا کی آل ٹائم T20 11 بنائی۔ انہوں نے T20 11 بنائی، اس پہ بہت سارے سوالیہ نشانات ہو سکتے ہیں، لیکن شاداب خان کی شمولیت 6 مہینہ دھارت، ہم اس پہ دراصل بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ ٹیم میرے سامنے ہے، آپ اسکرین پہ بھی ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روہت شرما ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ بابر اعظم ہیں، وراٹ کوہلی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک کا ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ اینکر رول ادا کرتے ہیں۔ دونوں کا T20 میں کرکٹ کھیلنے کا انداز تقریباً ایک جیسا ہے، 19-20 کا کوئی فرق ہے۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے تو ٹاس پہ جس کا نام آ جائے، بابر کا آ جائے، کوہلی کا آ جائے، ان دونوں میں سے ایک۔ اس کے بعد ہے سوریہ کمار یادو، بالکل سمجھ میں آتے ہیں۔ رضوان نہیں ہوئی، اس لیے کہ دیکھیے رضوان T20 کے اچھے پلیئر ہیں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے آل ٹائم 11 کی، T20 کی تاریخ کے بہترین کھلاڑیوں کی۔ تو وہاں میرے خیال میں کیپٹن اور وکٹ کیپر کے طور پر آپ کیسے ایم ایس دھونی کو بھول سکتے ہیں، کیپٹن کول کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ 1983 کے بعد جس شخص نے انڈیا کو T20 ورلڈ کپ جتوایا، چیمپئنز ٹرافی جتوائی، 50 اوور کا ورلڈ کپ جتوایا، ٹیسٹ میچ جتوائی، یہ تمام ریکارڈ اس کے کھاتے میں، اور جو انڈیا کی ٹیم کو کچھ نہیں ہے سب کچھ بناتا ہے، جو انڈیا کی ٹیم کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتا ہے، وہ کھلاڑی آپ کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ آج کوہلی، روہت شرما اور جڈیجا، ایشون وغیرہ ان کے نام کا طوطی اگر بولتا ہے تو اس کے پیچھے دھونی کا کمال ہے۔ آپ روہت شرما کا حال دیکھ لیجئے، یہ تو مڈل آرڈر کے بلے باز تھے، دھونی نے اٹھا کے ان کو اوپننگ پہ بٹھایا اور پھر اس نے تاریخ رقم کر دی، اس نے تاریخ کا دھارا پلٹ دیا، اور آج ون آف دا بیسٹ ڈومینیٹنگ ODI اوپنر، T20 اوپنر وہ روہت شرما ہے۔ تو اس کے پیچھے دھونی کے فیصلے تھے، اس کے پیچھے دھونی کی محنت تھی۔ رضوان کی جگہ ایم ایس دھونی کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ اس کے بعد اگلا کھلاڑی ہے رشبھ پنت، کسی حد تک معقول ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں شاداب خان۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا وہاں سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا، تو شاداب خان کی شمولیت پہ تو بھائی سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیا آل ٹائم 11 میں اس کو کیسے شامل کیا یار؟ کیا پرفارمنس ہے، کیا کارنامہ ہے، ذرا دکھلائیے۔ اگر کوئی ایک دو واجبی سی پرفارمنس ہیں بھی تو وہ 2 سال پہلے کی ہیں۔ اب تو شاداب رائٹ آرم فل ٹاس بالر بن چکے ہیں، آتے ہیں گیند کرواتے ہیں اور بھائی چھکے کھا کے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو بھیا شاداب کے نام پہ بڑا سر اخراس، رضوان کے نام پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن شاداب کے نام پہ تو بالکل بات نہیں بنتی۔ اس کی جگہ آپ کسی اور کھلاڑی کو شامل کر سکتے تھے، ہاں ہاردک پانڈیا کو شامل کر سکتے تھے۔ میرے نزدیک اگر T20 ورلڈ کپ کا فائنل اگر کسی نے جتوایا ہے انڈیا کو تو وہ ہاردک پانڈیا ہے۔ بمراہ نے بہت اچھی بالنگ کی ہے، لیکن ٹرننگ پوائنٹ وہ پانڈیا کا اوور تھا، کیونکہ آپ دیکھیے ڈیوڈ ملر، جس کو کہا جاتا ہے ڈیوڈ ملر دا کلر، وہ کریز پہ موجود ہے اور کچھ رنز درکار ہیں۔ کلر اگر وہ 2 چھکے لگا دیتا تو میچ ختم ہو جاتا، اس آخری اوور کا صحرا ہاردک پانڈیا پہ جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اس نے وہ ان فارم بلے باز کون تھا، شاید ریزر ہینڈرکس تھا، رسی وانڈر-ڈسن تھا، وہ اس کو آؤٹ کرنے کا صحرا بھی پانڈیا کے سر جاتا ہے۔ تو بھیا پانڈیا کو آپ کیسے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ایک جینون آل راؤنڈر ہے، ایک ایسا بلے باز جو پراپر گیند باز بھی ہے اور ایک ایسا گیند باز جو پراپر بلے باز بھی ہے، آپ نے اس کو آل ٹائم 11 سے باہر کر دیا۔ نہیں بھائی، نہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ سکی بھائی اس پہ ذرا تامل کیجئے، تھوڑا سا غور و فکر کیجئے اور پھر سے فیصلہ کیجئے کہ ہاردک پانڈیا کی جگہ بنتی تھی یا نہیں۔ پاکستان میں نا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹرز فیملیز میں شادیاں کی ہوتی ہیں، تو پھر جو ٹپیکل ہمارا جو سلسلہ ہے خاندانی، اس سارے خاندانی سلسلے میں ہمیشہ باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے۔ ثقلین کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں شاداب کو شامل نہیں کروں گا تو میری بیٹی مجھے نہیں چھوڑے گی، میری بیگم مجھے نہیں چھوڑے گی۔ تو شاید وہ جو فیملی پریشر تھا، اس پریشر کی بنیاد پہ انہوں نے شاداب کو شامل کیا، ورنہ شاداب کی جگہ ہاردک پانڈیا 100 نہیں 110% اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو بھی اس ٹیم میں شامل کیا جاتا۔ اس کے بعد ہے رویندر جڈیجا۔ بھائی جڈیجا کی کیا پرفارمنس ہے، مجھے دکھائیں۔ T20 میں جڈیجا کی ایسی کون سی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ آل ٹائم 11 میں جڈیجا بھی شامل ہو چکے ہیں؟ نہیں بھائی، جڈیجا کے اوپر بھی ایک بڑا سا کراس۔ جڈیجا کی جگہ سعید اجمل ہونے چاہیے تھے، جنہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور جو ون آف دا بیسٹ آف اسپنر ان دا ورلڈ، ان دا کرکٹ، ان دا ماڈرن ڈے کرکٹ رہے ہیں۔
لہٰذا میرے نزدیک رویندر جڈیجا کی جگہ سید اجمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جسپریت بمراہ، نو ڈاؤٹ آل ٹائم 11 میں شمولیت اقدار ہیں۔ پھر آتی ہے بات شاہین شاہ افریدی کی۔ شاہین شاہ کی کیا پرفارمنس ہے؟ کچھ بھی نہیں، گزشتہ 2 سال سے بالکل آؤٹ آف فارم ہیں، انجری سے گزر کے آئے ہیں، اور بالخصوص 2022 ورلڈ کپ کا فائنل وہ کھیل رہے تھے، اس دوران انہوں نے جو کیچ پکڑا تھا ہیری بروک کا، اس کے بعد سے تو بالکل آؤٹ آف فارم ہے۔ کوئی ایک دو کا واجبی سی ان کی پرفارمنس آئی ہیں، لیکن اوورآل شاہین شاہ افریدی بھی آل ٹائم 11 میں شمولیت اقدار نہیں۔ میرے نزدیک اس وقت T20 کی تاریخ میں سب سے زیادہ میڈن اوور کروانے والے محمد عامر اس آل ٹائم 11 میں شمولیت کے پراپر حقدار تھے، جنہوں نے انڈیا کو ڈومینیٹ کیا۔ وہ یاد ہے نا، پاکستان 89 پہ آل آؤٹ ہو گیا تھا، تو محمد عامر نے پہلے روہت شرما کو آؤٹ کیا، پھر وہ غالباً سریش رائنا تھا اس کو آؤٹ کیا، پھر تیسرا پتہ نہیں کس کو آؤٹ کیا، کوہلی صاحب بھی آؤٹ تھے، امپائر نے آؤٹ دیا نہیں تھا۔ اگر کوہلی اس میچ میں 8-9 پہ 4 وکٹیں گر جاتی تو پاکستان 89 بنا کے وہ میچ جیت جاتا، اور اس میچ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے محمد عامر تھے، پیک پہ تھے۔ تو عامر کی شمولیت بلا شبہ بنتی ہے، بغیر چوں چرا کے، بغیر شک و شبے کے بنتی ہے۔ اس کے بعد نسیم شاہ، ان پہ بالکل ٹھیک ہے، ہونے چاہیے تھے۔ 12th مین کے طور پہ روی چندرن ایشون کا نام لیا ہے۔ ایشون میرے خیال میں درست نہیں ہے، ایشون کی جگہ کوئی اور کھلاڑی، 12واں کھلاڑی کچھ اور ہو سکتا تھا، کوئی ایسا کھلاڑی ہو سکتا تھا جو حقدار تھا۔ ایشون کی بھی T20 میں پرفارمنسز تو ہیں، لیکن پاکستان انڈیا کے لیے جو کھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں ان میں اگر آپس کا تقابل کیا جائے تو ایشون کا کردار T20 میں اتنا زیادہ اہم نہیں رہا۔ اس کی جگہ شاہد افریدی ہو سکتے تھے، اس کی جگہ کوئی اور کھلاڑی ہو سکتے تھے، انڈیا سے کوئی کھلاڑی ہو سکتے تھے۔ شاہد افریدی کی بھی غالباً T20 میں 98 یا 97 کے لگ بھگ وکٹیں ہیں، تو افریدی بھی اس چیز کے حقدار تھے کہ وہ بھی اس آل ٹائم میں شامل ہوتے۔ بہرحال ثقلین مشتاق کی یہ 11 ہے، اس کا کیپٹن میرے نزدیک دھونی ہونا چاہیے تھا۔ آپ اسکرین پہ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس ٹیم میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی تھیں یا کیا کیا مزید ہونی چاہیے؟ جو میری سجیشن ہے اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔